یہ قرآن کا بیان ہے، یہ میں نے واضح کر دیا۔ اس کے واضح کر دینے کے بعد اب کیا ایک مجہول سی روایت کی بنیاد پر قرآن کو منسوخ کر دیا جائے، قرآن میں ترمیم کر دی جائے؟ اچھا، یہ روایت تو جیسی کچھ بھی ہے، اگر کوئی بخاری اور مسلم کی روایت بھی ہو، میں یہ کہتا ہوں اس سے بھی آگے بڑھ کر کوئی روایت آ جائے، کیا وہ قرآن مجید پر اثر انداز ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے سوا کسی کی طرف دھیان بھی جائے آدمی کا۔ بیان کیجئے گا سب سے پہلے کہ صحابی عربی بھی جانتے ہیں، صحابی رسول اللہ کے قریب بھی ہیں، وہ تو اہل بیت کی تعریف میں علی، عباس، عقیل کی اولادوں کو شامل کر رہے ہیں، آپ نہیں کر رہے۔ مجھے کیا کرنا ہے اور کسی اور کو کیا کرنا ہے، اس کا تعلق میری یا آپ کی ثوابدید سے نہیں ہے، اس کا تعلق قرآن مجید کے فہم سے ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں ہم بارہا یہ واضح کر چکے ہیں کہ وہ دین کی برہان قاطع ہے، یہ حیثیت اس کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتایا تھا کہ عربی زبان میں اہل بیت کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ گھر والوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے بیویاں ہیں۔ یہ ہماری اردو میں جیسے بولا جاتا ہے گھر والے، ویسے ہی لفظ اہل بیت۔ اہل بیت میں پورا خاندان کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لفظ بیت ہی اس سے ابا کر رہا، یعنی جو لفظ آپ استعمال کریں گے اس لفظ کی ایک مجازی توضیح بھی ہوتی ہے، جس کو میں نے کئی مرتبہ واضح کیا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ میرے پوتے پوتیاں بھی میرے گھر میں آئے ہوئے ہوں، نواسے نواسیاں بھی، تو میں یہ کہوں کہ یہ میرے گھر والے ہی ہیں، یا کوئی مجھے بلائے اور یہ کہے کہ گھر والوں کو لے کے آئیے تو ان کو بھی شامل سمجھا جائے۔ یہ توسیع مفہوم یہاں تک تو داخل کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ اس گھر سے نکلے ہیں، اس گھر میں ان کی پیدائش ہوئی یا ان کے والدین کی پیدائش ہوئی ہے، تو اس توسیع کو پیش نظر رکھ کے شامل کر لیں۔ لیکن یہ کہ گھر والے اصلاً کون ہیں؟ آپ کی بیویاں، آپ کے بچے جو آپ کے پاس گھر میں رہتے ہیں، انہیں کو کہا جاتا ہے۔ نہ اردو زبان میں اس کو اس سے آگے لے جایا جا سکتا ہے، نہ عربی زبان میں اس سے آگے لے جایا جا سکتا ہے۔ اس لفظ کو قرآن نے دوسرے مقامات پر استعمال کر کے بتا دیا ہے کہ اس کے حدود کیا ہیں۔ اس میں تذکیر، تانیث، واحد، جمع کی کوئی رعایت ملحوظ نہیں رکھی جاتی۔ ایک بیوی گھر میں ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوگا، ہم بھی کرتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی آدمی آپ کو دعوت پہ بلائے اور کہے گھر والوں کو لے کے آئیے، تو یہاں یہ بحث نہیں ہوتی کہ گھر والوں کہا گیا ہے، جمع ہے، مذکر ہے، نہیں، وہ بیوی کو کہا جاتا ہے۔ اس کا تعلق زبان کے عرف استعمال سے، عربی زبان میں بھی ایسے ہی ہے۔ تو اس وجہ سے جو اس روایت میں لوگوں کو شامل کیا گیا ہے وہ ظاہر ہے ایک راوی کا بیان ہے۔ نہیں کہا جا سکتا کہ خود زید بن ارقم کی طرف بھی اس کی نسبت کی کیا صورتحال ہے۔ اس طرح کی روایتوں میں کیسے چیزیں اضافہ کر دی جاتی ہیں، لیکن ہم تو سب سے پہلے قرآن مجید میں اگر ایک لفظ استعمال ہوا ہے تو عربیت کی روح سے دیکھیں گے۔ تو میں نے عرض کر دیا کہ اہل بیت کا لفظ جہاں بھی عربی میں آئے گا، گھر والے کا لفظ جہاں بھی اردو زبان میں بولا جائے گا، سب سے پہلے اس میں بیویاں ہوں گی، بچے ہوں گے۔ اس کے بعد توسیعاً بھی آپ کی اگلی نسلوں کے لیے اس کو بول سکتے ہیں، کیونکہ وہ اس گھر سے نکلی ہوئی ہوتی۔ اس سے زیادہ آگے اس کو نہیں بڑھایا جا سکتا۔ آل کا لفظ تو پورے خاندان کے لیے بولا جا سکتا ہے، لیکن اہل بیت یہ گھر والے ہیں، جیسے اردو میں ہے ویسے ہی عربی زبان میں ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے بعد یعنی لفظ کے بعد ہی ہم نے جان لیے، اب یہ لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، کسی لغت میں تو لکھا ہوا نہیں ہے، وہاں ایک سورہ میں استعمال ہوا ہے، آیا تطہیر بھی اس سورہ میں ہے، اس کو آپ پڑھیے، سادہ ترجمہ پڑھ جائیے۔ پوری سورہ میں موضوع ہی رسول اللہ کی ازواج ہے، یعنی منافقین نے رسول اللہ کے گھر کو ہدف بنا لیا۔ وہ چاہتے ہیں کہ باقی حملے تو کامیاب نہیں ہوئے، اب کوئی اخلاقی نوعیت کی بات پیدا کر کے، کوئی اسکینڈل پیدا کر کے رسول اللہ کی شخصیت کو مجروح کیا جائے۔ یہ ساری بات سورہ میں زیر بحث ہے۔ اس میں ازواج مطہرات کو براہ راست خطاب کیا گیا ہے اور ازواج النبی کہہ کے خطاب کیا گیا ہے، اور ان سے کہا گیا ہے کہ اب ایسی نازک صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ اس میں آپ فیصلہ کریں
کہ آپ کو اس گھر میں رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے تو اس کے لیے یہ پابندیاں ہیں، یہ آداب ہیں، ان کی میں اس سے پہلے وضاحت کر چکا ہوں۔ اس میں پھر یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تم ان پابندیوں کا لحاظ کرو، پوری طرح متنبع رہو۔ یہ لوگ جو غلط چیزیں، جو اخلاقی نجاست تم پر تھوپنا چاہتے ہیں، یہ منافقین، اللہ ان سے تمہیں پاک رکھنا چاہتا ہے۔ یہ ہے پوری بات۔ یہ مضمون جو میں نے آخر میں بیان کیا، یہی آیت تطہیر کا مضمون ہے۔ یطہرکم تطہیرا، اللہ ہر لحاظ سے ان کی تہمتوں سے تمہیں پاک رکھنا چاہتا ہے۔ اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے سوا کسی کی طرف دھیان بھی جائے آدمی کا۔ قرآن مجید اتنا واضح ہے، اتنا مبرہن ہے کہ آدمی اس کے علاوہ کچھ سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ قرآن کا بیان ہے، یہ میں نے واضح کر دیا۔ اس کے واضح کر دینے کے بعد اب کیا ایک مجہول سی روایت کی بنیاد پر قرآن کو منسوخ کر دیا جائے، قرآن میں ترمیم کر دی جائے؟ اچھا، یہ روایت تو جیسی کچھ بھی ہے، اگر کوئی بخاری اور مسلم کی روایت بھی ہو، میں یہ کہتا ہوں اس سے بھی آگے بڑھ کر کوئی روایت آ جائے، کیا وہ قرآن مجید پر اثر انداز ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ تو قرآن مجید میں نہ اس کی کوئی گنجائش ہے کہ اہل بیت کا مصداق کسی اور کو قرار دیا جائے، نہ قرآن مجید میں اس کی گنجائش ہے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اس میں کسی اور کو شامل کیا جائے۔ وہاں صرف رسول اللہ کی بیویاں زیر بحث ہیں، آپ کی ازواج زیر بحث ہیں۔ یہ بات قرآن مجید کے ہر طالب علم پر آخری درجے میں واضح ہو جاتی ہے۔ بس ایک ہی شرط ہے، اور وہ یہ کہ وہ قرآن کی بارگاہ میں جاتے وقت اپنے تعصبات، اپنے جذبات اور اپنی معلومات کو باہر رکھ جائے، قرآن کے سامنے جائے اور قرآن کے سامنے سر جھکا کر جائے، قرآن سے پوچھے وہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ میں نے پوری طرح واضح کر دیا تھا اور بتا دیا تھا۔ اس وجہ سے جو کچھ اس روایت میں بیان کیا گیا ہے وہ عربیت کے بھی خلاف ہے، اور قرآن مجید اس کو قبول بھی نہیں کرتا۔ قرآن میں جو بات کہی گئی ہے اس میں اس توسیع کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے جو زبان کی روح سے ہو سکتی ہے، اس لیے کہ وہاں سیاق و سباق نے بالکل متعین کر دیا ہے کہ زیر بحث ہی ازواج النبی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، اس کے سوا کوئی اور معنی لینے کی کوئی گنجائش نہیں۔